بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 176 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان ادنا اہل الجنت منزلۃ فیہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسی عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابو کامل فضیل بن حسین الجحدری و محمد بن عبید الغبری واللفظ لابی کامل قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ الناس یوم القیامت فیہتمون لذلك وقال ابن عبید فیلہمون لذلك فیقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فیذکر خطیئتہ التی اصاب۔ ہم ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع فرمائے گا، پھر وہ انسان اس چیز کا اہتمام کریں گے یعنی کوشش کریں گے، اور ابن عبید کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں الہام کیا جائے گا کہ وہ یہ بات کہیں گے کہ کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کروائیں یہاں تک کہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے ہمیں راحت دے دے اور نجات دے دے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ آدم علیہ السلام ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور سب ملائکہ کو حکم دیا، پھر ملائکہ نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ سے راحت عطا فرما دے۔ تو وہ کہیں گے آج میں اس قابل نہیں، پھر وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہوئی۔ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَيَأْتُونَ نُوحًا صلی اللہ علیہ وسلم فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ قال فَيَأْتُونَ مُوسَى علیہ السلام فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى صلی اللہ علیہ وسلم روح اللہ وکلمتہ فَيَأْتُونَ عِيسَى روح اللہ وکلمتہ فَيَقُولُ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے اس خطا کی وجہ سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے لیکن تم جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں آج اس قابل نہیں، پھر اپنی وہ اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہوئی، پھر وہ اپنے رب سے اس خطا کی وجہ سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں آج اس قابل نہیں، اور اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہوئی، پھر وہ اس خطا کی وجہ سے اپنے رب سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے لیکن جاؤ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی اور ان کو تورات عطا کی۔ فرمایا کہ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں اس قابل نہیں، اور اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہوئی اور اس خطا کی وجہ سے اپنے رب سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے لیکن تم جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو اللہ کی روح ہے اور اللہ کے ایک کلمے کن کا شاہکار ہیں۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست هناكم ولكن ائتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدا قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیأتونی فاستأذن على ربی فیؤذن لی فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي
सुम्मा अशफ़उ फ़युहद्दु ली हद्दन फ़उख़रिजुहुम मिनन नारि व उदख़िलुहुमुल जन्नह सुम्मा अऊदु फ़अक़अउ साजिदा फ़यदअनी मा शा अल्लाहु अन यदअनी सुम्मा युक़ालु ली इरफ़अ या मुहम्मद क़ुल तुस्मा सल तुअता इशफ़अ तुशफ़्फ़अ फ़अरफ़अु रअसी फ़अहमदु रब्बी बितहमीदिन युअल्लिमुनी सुम्मा अशफ़अउ फ़यहुद्दु ली हद्दन फ़उख़रिजुहुम मिनन नारि व उदख़िलुहुमुल जन्नह क़ाल फ़ला अदरी फ़िस्सालिसा औ फ़िर्राबिआ क़ाल फ़अक़ूलु या रब्बी मा बक़िय फ़िन्नारि इल्ला मन हबसहुल क़ुरआन अय वजब अलैहिल ख़ुलूद क़ाल इब्न उबैद फ़ी रिवायतिही क़ाल क़तादा अय वजब अलैहिल ख़ुलूद। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज मैं इस काबिल नहीं, लेकिन तुम जाओ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने उनके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया है। रावी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर लोग मेरे पास आएंगे, मैं अपने रब से इजाज़त तलब करूंगा, फिर मुझे इजाज़त दे दी जाएगी। फिर जब मैं अल्लाह ताला का दीदार करूंगा तो सजदे में गिर जाऊंगा, फिर अल्लाह ताला जब तक चाहेंगे मुझे सजदे में पड़े रहने देंगे। फिर मुझे कहा जाएगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, आप कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, आप सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा, आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर मैं अपने सर को उठाऊंगा और अपने रब की ऐसी तारीफ करूंगा जो मेरा रब मुझे सिखलाएगा। फिर मैं सिफारिश करूंगा, फिर अल्लाह ताला मेरे लिए एक हद मुकर्रर फरमा देंगे, फिर मैं आग से उन लोगों को निकालूंगा और जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। फिर मैं दोबारा आऊंगा और सजदे में गिर जाऊंगा, फिर जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे मुझे सजदे में पड़े रहने देंगे। फिर मुझे कहा जाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, आप कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, आप सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा, आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की ऐसी तारीफ करूंगा जो मेरा रब मुझे सिखाएगा। फिर मैं सिफारिश करूंगा, फिर मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी, फिर मैं लोगों को आग से निकालूंगा और उनको जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। रावी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम तीसरी या चौथी मर्तबा में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर मैं कहूँगा ऐ मेरे रब, आग में सिर्फ वही लोग बाकी रह गए जिनको कुरान ने रोका है, यानी जिनके ऊपर हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर रहना वाजिब हो चुका है। इब्न उबैद अपनी रिवायत में कहते हैं कि क़तादा ने फरमाया यानी वजब अलैहिल खुलूद, सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जिनके ऊपर हमेशा के लिए जहन्नम में बाकी रहना वाजिब हो चुका होगा। इस इस्नाद के रिजाल 5 हैं। पहले हैं अबू कामिल फुज़ैल बिन हुसैन अल जहदरी सिक़तुन हाफिज़ुन, दूसरे हैं मोहम्मद बिन उबैद अल गुबरी सिक़तुन, तीसरे हैं अबू अवाना सिक़तुन सब्तुन, चौथे हैं क़तादा बिन दिआमा अस-सदूसी सिक़तुन सब्तुन, और पांचवें हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका साबका सनद में भी तज़किरा हो चुका है। ये इस इस्नाद के लताइफ हैं कि ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की रुबाइयात में से है और ये आला तरीन सनद है और इसके रिजाल से सित्ता के रिजाल हैं और ये सनद अज अव्वल ताखिर बसरी रावियों के तसलसल पर मुश्तमिल है। क़यामत के दिन लोग शदीद कर्ब में मुब्तला होंगे और शिफात की तलाश में मुख्तलिफ अंबिया किराम के पास जाएंगे। अल्लाह ताला इनके दिलों में शिफात का सवाल करने का इल्हाम फरमा देगा, यानी वो फितरी तौर पर इस तरफ माइल हो जाएंगे। हदीस इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक क़यामत के दिन इंसान पसीने में डूबे हुए होंगे और राहत की इल्तिजा कर रहे होंगे, चाहे वो आग ही क्यों ना हो। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शिफात की दरख्वास्त करेंगे ताकि अल्लाह ताला उनके दरमियान फैसला फरमा दे। और ये जो फरमाया कि खलक़कल्लाहु बियदी, इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने बगैर वास्ते अपनी कुदरत या इरादे से पैदा फरमाया। इसमें ये अदब भी सिखलाया गया है कि जब किसी बड़े से कोई अहम हाजत तलब की जाए तो इससे पहले उसकी अजमत और सिफात का जिक्र करना मुनासिब होता है ताकि सवाल की कबूलियत का इम्कान बढ़ जाए। लस्तु हुनाकुम का मतलब है मैं इस मकाम पर नहीं हूँ जिसकी तुम तवक्को रखते हो, यानी मकाम शिफात। कादी बेज़ावी और कादी इयाज़ रहमहुल्लाह के मुताबिक ये तवाज़ो और मकाम महमूद की अजमत की तरफ इशारा है कि वो मकाम किसी और के लिए मखसूस है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने मुख्तलिफ रिवायात से वाज़े किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लस्तु लहा या लस्तु बिसाहिबि ज़ाक, जो इस बात की तायीद करता है कि शिफात का मकाम उनके लिए नहीं। शेख मुहय्यिद्दीन ने इस हिकमत को बयान किया है कि अल्लाह ताला ने इब्तिदा में लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफात तलब करने का इल्हाम नहीं किया,
تاکہ باقی انبیاء کرام سے شفاعت مانگنے کے بعد جب سب انکار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں تو ان کی فضیلت اور مقام محمود کا کمال ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری تمام انبیاء اور فرشتوں پر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ شفاعت کبریٰ صرف انہی کے لیے مخصوص ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء کرام نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی کفر و شرک سے معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام قبل النبوہ اور بعد النبوہ ارتکاب کبیرہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام ان چھوٹے گناہوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں جن کے ارتکاب سے تحقیر اور توہین پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام اپنے تبلیغی اور تعلیمی اقوال میں بھی صغائر و کبائر سے معصوم ہوتے ہیں۔ ہاں، جو امور انبیاء کرام کے فعل سے متعلق ہوں اور وہ صغائر کی قبیل سے ہوں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کے ایک طبقے نے اس کے ارتکاب کو بھی ممنوع قرار دیا ہے، مگر جمہور کا خیال یہ ہے کہ بھول کر اس طرح کا ارتکاب ہو سکتا ہے مگر اس پر دوام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک لغزش ہوتی ہے، جیسے گرنے کی لغزش میں آدمی فوراً اٹھ جاتا ہے اور اس میں دوام نہیں ہوتا۔ ان صورتوں کے علاوہ جملہ صغائر کے ارتکاب کے بارے میں علماء محققین کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء کرام تمام صغائر کے ارتکاب سے معصوم ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کی طرف غلطی کی جو نسبت ہے اس میں تعویل کرنی پڑے گی کہ یا سہو کی بنیاد پر ہے یا انبیاء کرام کے شان رفیع کے پیش نظر حسنات الابرار سیئات المقربین کے طور پر ان کی طرف گناہ کی نسبت کی گئی ہے، اور یہی راجح مذہب ہے۔ جب کسی سے کوئی حاجت پوری نہ ہو سکے تو وہ مناسب عذر پیش کرتا ہے اور کسی ایسے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس کام کے لیے موزوں ہو اور اس کی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ اس کا عذر قبول ہو جائے۔ تو انبیاء کرام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو جو پہلا رسول کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ زمین کی دوبارہ آباد کاری کے بعد پہلے رسول تھے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ اس اولیت پر اعتراض ہوا کہ حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی تو رسول تھے، مگر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت تمام اہل زمین کے لیے تھی، جبکہ سابقہ انبیاء مخصوص اقوام کے لیے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام صرف نبی تھے، مگر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ابن حبان کی روایت سے ثابت کیا ہے کہ وہ رسول بھی تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہونا بھی اس کی دلیل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ دراصل حضرت الیاس علیہ السلام ہی تھے۔ ایک اور جواب یہ دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی رسالت اپنے موحد بیٹوں کے لیے تھی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کفار کو توحید کی دعوت دینے کے لیے تھی۔ یہ تمام تفصیلات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت ایک نئے دور کی ابتدا تھی جس میں دعوت توحید کا عمومی پیغام دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت سے گریز کریں گے کیونکہ انہیں دو امور کا خوف ہوگا۔ اول، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز کے سوال سے منع فرما دیا تھا جس کا انہیں علم نہ ہو، اور وہ ڈریں گے کہ کہیں ان کی شفاعت بھی اسی زمرے میں نہ آ جائے۔ دوم، ان کے پاس ایک قبول شدہ دعا تھی جو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف استعمال کر لی، اس لیے انہیں اندیشہ ہوگا کہ اب اگر دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایسی دعا کی تھی جس سے پوری زمین کے لوگ غرق ہو گئے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے اہل خانہ کی نجات کا وعدہ کیا تھا، لہذا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو وعدے کا حوالہ دیا تو جواب ملا کہ اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اس لیے بیٹا ان میں شامل نہیں۔ یہاں ہم اپنا سبق روکتے ہیں اور اس حدیث سے متعلق مزید تشریحی مباحث کو اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔